don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر حافظ محبوب تفسیر القرآن کا اگلا درس لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسی پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہود کے حوالے سے یہ چیز مطالعہ کی کہ جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا تو انہوں نے اس کو توڑا، اور بالخصوص ان سے ایک ایسے عہد کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ جس کے آسان حصے پر تو انہوں نے عمل کیا لیکن مشکل حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مول لے لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ تو ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اب یہود پر پھر اپنی عنایات کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ اس کا ایک بڑا حصہ وہ بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات پر مبنی ہے، اور دونوں چیزیں وہ پیرالل ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے انعامات کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو آگے سے حکم عدولیاں ہیں ان کا ذکر بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے بعد ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، وہ بھی آپ ہی کے بعد تشریف لائے۔ اس کے علاوہ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وقفینا، کفینا کا مطلب ہوتا ہے پے در پے۔ قفا عربی کے اندر جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جس کو گدی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں قفا۔ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جاتا تھا کہ دوسرا آ جاتا تھا، ایک جاتا تھا کہ دوسرا آ جاتا تھا، یعنی اس طرح سے اللہ جل شانہ نے ان کی ہدایت کے لیے پے در پے رسول بھیجے۔ اور بالآخر وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دیے حضرت عیسیٰ کے یعنی حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو معجزے۔ مطلب یہ کہ یہ سلسلہ رسولوں کا جو تھا وہ چل رہا تھا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے جو آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لے آئے۔ یاد رکھیے گا کہ اس کائنات کے اندر سب سے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری پیغمبر ہیں۔ لیکن جو بنی اسرائیل ہیں، جو یہود ہیں یعنی آل یعقوب جن کو کہتے ہیں، ان کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا بنی اسرائیل میں، بلکہ پھر اس کائنات کے سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے یوں سمجھ لیں کہ محترم بشان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے، جو کہ اس کائنات کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر اس طرح سے پے در پے رسول بھیجے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے ساتھ بطور خاص ان کے معجزات کا ذکر کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص کچھ معجزات بھی دیے۔ مثال کے طور پر وہ مادرزاد اندھے کو وہ اچھا کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مردوں کو بھی قم بإذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا کہہ کر وہ زندہ کر دیتے تھے۔ مادرزاد نابیناؤں کو اچھا کرتے تھے، اور جو مردے ہوتے تھے ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے معجزات دیے تھے۔ نیز قرآن کریم کے اندر ہی ہے کہ وہ مٹی کے وہ کھلونے یعنی جن کو مورتیاں کہتے ہیں آپ، پرندوں کی شکل کی وہ بناتے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو اڑا دیتے تھے۔ وہ پرندہ سچ مچ کا یعنی وہ جو ایک مٹی کا کھلونا ہوتا تھا، مٹی کی مورتی کی شکل میں ایک پرندہ ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ وہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح قدس کے ساتھ وہ تائید دی یا ان کو قوت دی
تو یاد رکھیے گا کہ روح القدس جو ہے یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ یہاں ایک علمی بات بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت جبریل جو ہے اس کا تلفظ، ان کو جبریل بھی اردو میں کہتے ہیں، ان کو جبرائیل بھی کہتے ہیں، اور ان کو جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو احباب ادب کے ساتھ شغف رکھتے ہوں، شعر و شاعری کے ساتھ شغف رکھتے ہوں اور اس لفظ کا درست تلفظ جاننا چاہتے ہوں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جبریل بھی درست ہے، جبرائیل بھی درست ہے، اور جبرائیل بھی درست ہے، تو تینوں جو ہیں یہاں تلفظ درست ہیں۔ اور انہی کا دوسرا نام یاد رکھیے گا کہ روح القدس بھی ہے، اور انہی کا جو ہے لقب روح الامین بھی ہے۔ تو اس طرح سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف نام جو ہیں وہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ تو بہرحال تائید ان کے ذریعے کیسے، کہ ایک تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ان کو مس شیطان سے بچایا۔ جی ہاں، شیطان جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص جو ہے اس سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد ان کا بلکہ اس سے پہلے ان کا جو حمل جو تھا اپنی والدہ کے شکم مبارک میں، وہ بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ عمل میں آیا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہے ان کی مدد فرمائی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے وہ بچا لیا، بلکہ اپنے پاس جو ہے زندہ اٹھا لیا، اور ان کی جگہ جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ تختہ دار پر یہود جو ہے وہ لٹکاتے رہے۔ تو بہرحال یعنی اس طرح سے اللہ جل شانہ نے ان پر در پہ جو ہے پیغمبر بھیجے، اور ایسے محترم بشان قسم کے پیغمبر بھیجے، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھیجا جس کو اللہ نے اتنے معجزات دیے، اور جن کی جو ہے ایک بڑی ہی اپنی جو ہے الگ شان تھی۔ سب سے بڑھ کر تو ان کی یہ شان کہ عیسیٰ ابن مریم، کہ وہ مریم کے بیٹے، مطلب یہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، صرف جو ہے وہ ماں کی طرف منسوب ہیں، اور باپ جو ہے ان کا دنیا میں جس طرح سے ہمارے باپ ہوتے ہیں، ہم دیگر انسانوں کے باپ ہوتے ہیں، ایسا کوئی باپ نہیں ہے، تو یہ ان کی ایک بڑی جو ہے خاص شان ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اتنے محترم بشان قسم کے پیغمبر جو ہیں وہ یہود کو دیے گئے، لیکن ان کا کیا رویہ؟ فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، استکبرتم تو تم تکبر کرنے لگے، وفریقا کذبتم پھر ایک جماعت کو جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ ان کی اللہ جل شانہ نے یوں سمجھ لیں کہ ان کی جبلت کا جو ہے ذکر فرمایا کہ تمہاری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس پیغمبر آئے تو تم نے کیا کیا؟ استکبار کیا، تکبر کیا، یعنی ان کی اطاعت کرنے میں، ان کی فرما برداری کرنے میں جو ہے تم نے عار محسوس کی، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ تم نے کچھ رسولوں کو جو ہے وہ جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ قتل کے حوالے سے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میں پہلے بھی جو ہے ایک جگہ جو ہے اس کو مفصل طور پر بیان کر چکا ہوں، ان کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کو زندہ جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا کہ بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت جو ہے کم ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان نہ لانے کو اپنی مدح کر کے بیان کرتے تھے، اپنی یعنی ایک خوبی بیان کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو بند ہیں چاروں طرف سے، ان پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی اسلام کی دعوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو ہے ان پر اثر نہیں کر سکتی، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے جس کو تم ایمان یا اسلام کہتے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خوبی نہیں ہے بلکہ یہ تو اتنی بڑی خامی ہے، فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے موجب ان پر لعنت کر دی ہے، یعنی ان کی جو روش ہے، ان کی جو سابقہ روش ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرنے کی، پیغمبروں کا انکار کرنے کی، پیغمبروں کا استہزاء کرنے کی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایمان لانے سے محروم کر دیا ہے، لہذا ان کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس استعداد سے ہی محروم کر دیے ہیں کہ یہ ایمان اور اسلام کی جو ہے روشنی کو قبول کر سکیں۔ اور پھر فرمایا کہ فقلیلا ما یؤمنون، اور فرمایا کہ یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں،
حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ دین سماوی جو ہے اس کے قائل ہیں، فرمایا کہ یہ بہت تھوڑا ایمان ہے، یہ قیامت کے دن کام آنے والا ایمان جو ہے نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن کام آنے والا ایمان وہی ایمان ہوگا کہ جو 100% اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اس کی جو ہمیں جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ہے ان پر انسان جو ہے وہ ایمان لاتا ہو۔ یاد رکھیے گا کہ عمل کے اندر جو ہے کمی کوتاہی، عمل کے اندر اگر کوئی قلت ہو، کوئی کمی ہو تو اس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ہم انسان ہیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم سے جتنی استطاعت ہو تم اتنا ڈرو۔ جی ہاں، انسان حکم ہے مثال کے طور پر کہ انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، پوری توجہ سے پڑھے، خشوع سے پڑھے، خضوع سے پڑھے، لیکن کیا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو ہماری نماز کی جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی، ہماری نماز کا وہ معیار نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ درگزر کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عمل کے اندر کمی یا قلت جو ہے اس کا مداوع ہو سکتا ہے، لیکن ایمانیات کے اندر قلت، ایمانیات کے اندر کمی، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا ہمیں پابند کیا ہے، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ دوزخ ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں، چاہے وہ 1,24,000 پیغمبر ہوں، تو جن جن چیزوں پر اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان لانے کا پابند کیا ہے ان تمام چیزوں پر، جی ہاں، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اسی کو ایک اور مقام پر فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہمارا آئین یہ ہے، ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے کہ جو اس طرح سے ایمان رکھتا ہو کہ ہمارے رسولوں میں کسی میں تفریق نہ کرتا ہو، یعنی یہ نہ کرتا ہو کہ ہم جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہیں ان میں سے بعض پر تو ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہ لائے۔ تو ایمانیات کے اندر جو قلت اور جو کمی ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس کا کوئی جو ہے یوں سمجھ لے کہ ایسا ایمان جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ نافع بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس تفسیر سے بھی بہت سی جو ہے مفید معلومات جو ہے وہ حاصل ہوئی ہوں گی۔ آخر کے اندر میں آپ سے لوگوں سے استدعا کروں گا، وہ احباب بالخصوص جو قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ شغف رکھتے ہیں کہ وہ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی تفسیر پر مبنی ویڈیو اپلوڈ ہو تو ان تک جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔